اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ایشیا کی مشہور شخصیت اور چین کے انقلابی رہنما اور سابق صدر ماؤ زیدونگ کے بارے میں چند حقائق جاننے جا رہے ہیں۔ ماؤ زیدونگ دنیا کے سب سے کثیر آبادی والے ملک چین کے انقلاب کے بانی اور 21ویں صدی کے بااثر رہنماؤں میں سے ایک تھا۔ ماؤ زیدونگ، جو کہ چیئرمین ماؤ کے نام سے مشہور ہے، 26 دسمبر 1893 کو چین کے صوبے ہونان کے ایک گاؤں شونان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک بڑے زمیندار تھے۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے پرائمری اسکول سے حاصل کی۔ ثانوی تعلیم کے لیے ماؤ ہونان کے دارالخلافہ شنگشا چلا گیا۔ ماؤ کے زمانۂ طالب علمی میں 1911 کو جب مانچو خاندان کی بادشاہت کے خلاف سن یات سن کی قیادت میں انقلابی تحریک شروع ہو گئی۔ ماؤ اپنی تعلیم ادھورا چھوڑ کر اس تحریک میں شامل ہو گیا۔ 1912 کو جب سن یات سن کی قیادت میں چین ریپبلک قائم ہوئی تو ماؤ نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا اور گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ 1920 میں اپنے استاد اور مشہور فلاسفر یانگ چانجی کی بیٹی یانگ کائی ہوئی سے شادی کی۔ چیئرمین ماؤ کمیونزم کے حامی تھے اور اپنے فارغ اوقات میں کمیونزم کی بھرپور پرچار کرتے تھے۔ مئی 1920 کو جب کمیونسٹ پارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تو ماؤ اور اس کے ساتھی اس کا حصہ بن گئے۔ جاپان سے آزادی اور جاگیرداری نظام کا خاتمہ اس پارٹی کا منشور تھا۔ 1925 میں جب سن یات سن وفات پا گیا تو اس کی جگہ جنرل چیانگ کائی شیک چین کا صدر بن گیا۔ جنرل ایک نیشنلسٹ تھا اور کمیونسٹ کے بالکل خلاف تھا، جس کی وجہ سے کمیونسٹوں اور نیشنلسٹوں کے درمیان اختلاف واضح شکل اختیار کر گیا۔ 1927 کو جب جنرل چیانگ نے کمیونسٹوں کے صفاقانہ قتل عام کا حکم دیا تو چیئرمین ماؤ شنگھائی شہر چھوڑ کر دیہات چلا گیا اور اپنی تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے کسانوں کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ 1927 سے 1934 تک ماؤ کمیونسٹ گوریلا جنگجوؤں کو منظم کرتا رہا، جن میں اکثریت کسانوں کی تھی۔ کیانگسی شہر انقلابیوں کے قبضے میں رہا، جہاں ساری زمینیں جاگیرداروں سے لے کر کسانوں کو دیے گئے۔ غلامی اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا گیا۔ 6 برسوں کے اندر خواندگی 80% تک جا پہنچی۔ ماؤ کی بیوی اس تحریک سے متاثر ہو کر کارواں میں شامل ہو گئی، جسے بعد ازاں 1930 کو انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے پاداش میں قتل کر دیا گیا۔ دشمن کا خیال تھا کہ ماؤ بیوی کی موت پر ٹوٹ جائے گا، لیکن دشمن کا خیال غلط ثابت ہوا۔ ماؤ ایک بڑے مقصد پر ہونے اور پختہ نظریہ رکھنے کی وجہ سے ہار ماننے کو تیار نہ تھا اور وہ اپنی مقصد پر ڈٹے رہے۔ 1934 میں جب کمیونسٹ باز نہ آئے تو جنرل چیانگ نے 7 لاکھ فوج دے کر ان پر حملہ کیا، جس پر کمیونسٹوں کو مجبوراً اپنا مرکز چھوڑ کر ماؤ کی قیادت میں چین کے شمال مغربی حصے کی طرف 6000 میل طویل سفر، جو لانگ مارچ کے نام سے جانا جاتا ہے، شروع کیا، جس میں ان کو 12 صوبوں، 18 سلسلہ کوہ اور 24 دریاؤں سے گزرنا پڑا۔ 1 سال پر محیط اس طویل مارچ میں ہزاروں کارکن بھوک، سردی اور زخموں سے مر گئے۔ آخر میں ماؤ صرف 1/2 ساتھیوں کے ساتھ شمال مغربی چین کے پہاڑوں صوبہ یینان پہنچ کر قیام پذیر ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں ان کو نئے پیروکار مل گئے۔ اسی خانہ جنگی کے دوران جاپان نے چین پر حملہ کر دیا۔ 1938 تک جاپان چین کے بڑے حصے پر قابض ہو گیا۔ جاپانی یلغار سے دونوں گروپوں میں وقتی طور پر اتحاد ہو گیا اور انہوں نے جاپان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ کے دوران جنگ عظیم دوم کا بھی آغاز ہو گیا۔ 1942 سے 1945 تک امریکہ نے جاپان کے خلاف چیانگ حکومت کو بھاری امداد دی، مگر جاپان کے خلاف مؤثر لڑائی ماؤ زیدونگ لڑ رہا تھا اور 1945 تک انہوں نے شمالی چین پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1945 میں جاپان کی اتحادیوں کے ہاتھوں شکست کے بعد ان کے درمیان جنگ دوبارہ شروع ہو گیا۔ ابتدا میں تو قوم پرست امریکہ کی مدد سے بھاری رہے، مگر ان کی معیشت کی تباہی دیکھ کر ہزاروں قوم پرست ساتھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اب کمیونسٹ مزید مشہور ہونے لگے۔ ان کی مشہوری کے وجوہات میں جاپانیوں کے خلاف دلیرانہ کردار کے علاوہ ان کے معاشی اور سماجی اصلاحات بھی تھے، جو مسلسل لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کا سبب بن رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں چیانگ فوج کا مقصد لوٹ کھسوٹ، بدکاری اور قتل و غارت تھا۔ اس سے ماؤ زیدونگ کی پوزیشن مزید مضبوط ہوتی گئی
1949 کے موسم بہار میں چین کے بڑے شہر کمیونسٹ کے قبضے میں آ گئے اور جنرل چیانگ کی بچی کچی فوج جنوبی چین کی طرف بھاگ نکلی۔ اکتوبر 1949 کو ماؤ زیدونگ نے چین کا کنٹرول سنبھال کر چین کو عوامی جمہوریہ چین قرار دیا۔ اس کا حامی روس، چیانگ اور دوسرے قوم پرست رہنماؤں نے تائیوان کے جزیرے پر حکومت قائم کر دی، جس کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی۔ اس طرح چین دو حکومتوں میں تقسیم ہو گیا۔ ماؤ زیدونگ نے اپنی حکومت کے ابتدائی سالوں میں تبت اور جنوبی منگولیا تک اپنے حدود بڑھا لیے۔ روسی طرز پر دو متوازن تنظیمیں، ایک کمیونسٹ پارٹی اور دوسرا قومی حکومت بنا لی گئی۔ دونوں کا سربراہ 1959 تک ماؤ زیدونگ رہا۔ ماؤ زیدونگ نے کسانوں کی بہتری اور معیشت کو مارکسی سوشلزم پر استوار کرنے کے سلسلے میں 1950 میں زرعی اصلاحات کے ذریعے جاگیرداروں کی زمینیں لے کر غریب کسانوں میں تقسیم کر دی۔ تعلیم، صحت اور معیشت کی بہتری پر توجہ دی گئی۔ بیرونی طور پر بھارت کے علاوہ روس کے ساتھ سیاسی اور سرحدی معاملات کے باعث تناؤ پیدا ہو گیا۔ گریٹ لیپ فارورڈ کی ناکامی اور سوویت یونین کے ساتھ تعلقات میں تناؤ آنے کے بعد ماؤ نے حکومت میں اپنا کردار محدود کر دیا۔ تاہم دوسرے رہنماؤں نے جب ان کے تصورات سے انحراف کرنا شروع کیا تو ماؤ نے اپنے انقلاب کو کمزور ہونے نہیں دیا، بلکہ انقلاب کے احجاج کا تہیہ کر گیا۔ اس سلسلے میں اس نے 1966 میں لاکھ نوجوان اور طلباء پر مشتمل ریڈ گارڈ کے نام سے ملیشیا تشکیل دے کر ثقافتی انقلاب کا آغاز کر دیا۔ اس انقلاب کے دوران ہزاروں افراد قتل اور قید ہو گئے، ملک افراتفری کا شکار ہوئے، حتیٰ کہ 1968 میں ماؤ کو بھی تسلیم کرنا پڑ گیا کہ انقلاب کے منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ چیئرمین ماؤ زیدونگ 9 ستمبر 1976 کو 82 سال کی عمر میں بیجنگ میں عرض قلب بند ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ ماؤ زیدونگ کے انقلاب کے دوران ہونے والی قتل و غارت، گریٹ لیپ فارورڈ کی ناکامی اور انقلاب کے باعث افراتفری اور مظالم کے ساتھ کمیونسٹ نظام کے بعض منفی پہلو بھی ہیں۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس انقلاب نے چین کو مغربی استحصال سے محفوظ کر دیا۔ وہ چین جو انقلاب سے پہلے بحرانوں کا شکار تھا، آج دنیا کا ایک ایسا طاقتور ملک بن گیا جس کو چھیڑنے کی کوئی آسانی سے جرأت نہیں کر سکتا۔